اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید آیات نمبر 11 تا 17 میں اس مشکل وقت میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے کی ترغیب، اور ایسا کرنے والوں کے لیے بہت بڑے اجر کی بشارت۔ اللہ کی راہ میں انفاق قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے نور ثابت ہوگا، جبکہ منافقین اور منکرین اس نور سے محروم رہیں گے۔ قیامت کے دن اہل ایمان اور منافقین کے درمیان ایک مکالمے کا منظر۔ منافقین کو تنبیہ کہ اگر غلبہ حق کی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کسی شک میں مبتلا ہو تو تمہارے دل بھی یہود کی طرح سخت ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له وله اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے، پھر اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لیے باعزت صلہ بھی ہو۔ اللہ غنی ہے، وہ اس دنیا اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے، تمام خزانے اسی کی ملکیت میں ہیں۔ اللہ نے جو مال عطا کیا ہے وہ آزمائش کے لیے ہے۔ انسان جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ پر قرض ہے۔ قیامت کے دن وہ اسے اپنے فضل سے بہت بڑھا کر واپس کر دے گا۔ اس دنیا میں مال کے عوض جو کچھ حاصل کیا جاتا ہے وہ عارضی ہے، جبکہ آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دن قابل ذکر ہے جب آپ دیکھیں گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا، اور انہیں خوشخبری دی جائے گی کہ آج تمہارے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، تم ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہو گے۔ ذلك هو الفوز العظیم۔ دراصل یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہارے نور سے کوئی فائدہ حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور اپنے لیے کوئی دوسرا نور تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکن معکم۔ یہ منافق ان مومنوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ سو اب تم ہماری کچھ مدد کرو۔ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ وہ جواب دیں گے کہ ہاں، بظاہر تو تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو گمراہی کے فتنے میں مبتلا کر لیا تھا اور ہر وقت ہماری تباہی و بربادی کے منتظر رہتے تھے۔ تم دین اسلام کے بارے میں
ہمیشہ شک ہی میں مبتلا رہے، اور تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں فریب میں مبتلا رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور بڑے دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں بھی دھوکے میں مبتلا رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سو اے منافقو، آج نہ تو تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کا راستہ اختیار کیا تھا۔ تم سب کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے، آج وہی تمہاری رفیق ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کے ذکر اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور اب ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اور خوب جان لو کہ وہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے تمہارے سامنے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔